بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو ایک بچوں کی بیماری جس کو کروپ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ایک بچے کی میں نے آپ کو آواز سنائی تھی جو کروپ کی بیماری میں مبتلا ہونے کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، جو ساؤنڈ ٹپیکل ہوتی ہے جس کو بارکنگ کا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ تو وہ اگر آپ نے چھوٹی جو ویڈیو تھی وہ آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں، تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب کروپ میں بچہ کوئی مبتلا ہوتا ہے تو جو ہے نا اس کی کس طرح کی آواز نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں یہ جو آج تفصیلاً اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ اس کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ جو کروپ کی بیماری ہے یہ کافی کامن ہے۔ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو جو کروپ ہوتی ہے نا، اس میں یہ بیسیکلی جو ہے نا جو بچوں کے جو اپر ریسپریٹری ٹریکٹ جو ہوتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ جو بچوں کی جو ٹریکیا ہوتا ہے جو جس سے جو ہے نا جس کو وینڈ پائپ بولتے ہیں، اور ایک جو اس سے اوپر جو ہے نا وہ لیرنکس ہوتا ہے جس کو وائس باکس مطلب جہاں سے آواز پروڈیوس ہوتی ہے، اور جو ٹریکیا کے نیچے جو بڑی جو ٹیوبز ہوتی ہیں برونکیول ٹیوب جن کو میجر برونکائی ہوتے ہیں، اس کا انفیکشن ہے۔ مطلب یہ جو ہے نا یہ نیچے جو لنگس کا جو ہے نا لنگس کا انفیکشن نہیں ہے جو جس کو لوور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں، یہ اپر جو اس لنگس کے اوپر جو ہے مطلب جو میں نے جو آرگن بتائے ہیں اس کا انفیکشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے نا وہ بچے کو سانس لینے میں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور اس کی وہ ٹپیکل جو ہے نا وہ ایک بارکنگ کف کی وہ ساؤنڈ آتی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اور یہ جب جو ہے بچے کو جب کھانسی ہوتی ہے تو وہ چونکہ وہ جو انفلیمیشن کی وجہ سے وہ جو آپ جو اپر ریسپریٹری جو پاتھ ویز ہیں وہ جو ہے نا وہ تنگ ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ ٹپیکل ساؤنڈ نکلتی ہے جو بچے کے ووکل کارڈز ہے، جس کو مطلب وہ بارکنگ سیل ایک وہ جانور ہوتا ہے، وہ آبی جانور ہوتا ہے، اس کی طرح بارکنگ ساؤنڈ نکلتی ہے۔ وہ اگر آپ پہلے آپ نے چھوٹی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں، اس میں وہ آپ کو ساؤنڈ پتہ چل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب وہ بچہ سانس لیتا ہے تو وہ ایک بڑی ہائی پچ قسم کی جو نا ایک سی ٹی کی طرح وہ ساؤنڈ آتی ہے جس کو اسٹرائڈر بولتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ یہ 6 مہینے سے 3 سال کے بچوں کی جو عمر کے درمیان جو بچے ہوتے ہیں ان کو انوالو کرتی ہے۔ یہ اتنی سیریس بیماری نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی تھوڑی شدید ہو سکتی ہے، اس وجہ سے پرابلم زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو عام طور پہ نا یہ بچے جو اس طرح کے جو بچے اس بیماری میں اگر مبتلا ہوں تو ان کو گھر پہ ہی مینیج کیا جا سکتا ہے۔ وہ مینجمنٹ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کی جو علامات کیا ہوتی ہیں۔ یہ علامات اس کی ایسے ٹپیکل جیسے جو جب نزلہ شروع ہوتا ہے نا اسی طرح کی سٹارٹ ہوتی ہیں، اور اگر جو ہے نا زیادہ جو انفلیمیشن ہو جائے، مطلب جو اپر ریسپریٹری پاتھ ویز ہیں جو میں نے پہلے بتائے ہیں، اور کفنگ ہو جائے مطلب کھانسی اس سے آنا شروع ہو جائے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ ٹپیکل جو بارکنگ کف آتی ہے جو جس سے اور زیادہ نہ وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جب بچہ روتا ہے اور کھانسی کرتا ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ ظاہر ایک بچے کو چونکہ مبتلا ہوتا ہے تو بچے کو وہ ایجیٹیشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو اسی ٹینشن کی وجہ سے جب بچہ وہ روتا ہے تو اور زیادہ اس کی جو ہے نا تھوڑی جو ہے نا سمٹم جو ہے علامات جو ہے نا تھوڑی شدید ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بخار ہو سکتا ہے بچے کو، آواز اس کی چینج ہو سکتی ہے، اور وائس ہو سکتی ہے مطلب یہ ہے، اور جو اس کی جو سانس ہے نا وہ تھوڑی بچے کی جو نا اکھڑ سکتی ہے، اس میں وہ شور آ سکتا ہے۔ عام طور پہ جو اس کی جو علامات ہوتی ہیں کروپ میں وہ جو ہے نا وہ رات کو زیادہ ہوتی ہیں، اور زیادہ تر جو کیسز میں جو 3 سے 5 دن جو ہے نا اس کی جو ہے علامات رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اس جو یہ بیماری 3 سے 5 دن مطلب جو ہے نا زیادہ اس کی علامات ہو جائیں یا سیریس بچہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو فوراً جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کے جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ سانس کی اور اس طرح کی جو اس سے ملتی جلتی بیماریاں جو تھوڑی سیریس ہیں اس کی کچھ میں تھوڑی علامات بتاؤں گا، تو وہ جو اگر اس طرح کی علامات ہو جائیں تو پھر آپ فوری طور پہ نا بچے کو نا فوری طور پہ مطلب ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ خاص طور پہ جب بالکل بہت زیادہ اس کی جو نا
جو سانس میں بہت زیادہ وہ شور کر رہا ہو اور بہت زیادہ اس کی جو نا مطلب جب سانس جب اندر لے رہا ہے یا باہر نکال رہا ہے تو بہت زیادہ وہ نوائز ہو رہا ہے، مطلب اس کی جو بریدنگ بہت وہ جو نا ہارش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں فوری طور پر لے جائیں۔ پھر یہ کہ جب بچہ اگر یہ جو ہائی جو بریدنگ ساؤنڈ مطلب جو ہے بہت زیادہ جو اس طرح کی اس کی جو آواز خراب ہو جاتی ہے، اگر مطلب وہ بغیر مطلب جو ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ بچہ رو رہا ہے اور بچہ کو ایجیٹیشن ہے، مطلب سٹریس کا شکار ہے، تو تب اس طرح کی ساؤنڈ آتی ہیں۔ لیکن اگر بچہ رو بھی نہیں رہا اور پھر بھی اس طرح کی جو ہے نا سانس میں اس طرح کی جو ہے نا ہائی پچ مطلب زیادہ جو ہے آوازیں آ رہی ہیں، جو مطلب جو ایک طرح کی یہ سمجھ لیں کہ ٹربل بریدنگ کہہ لیں، ٹھیک ہے، مطلب سانس ایک اکھڑنے والی اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ جو ہے مطلب بچے اگر کرائی نہیں بھی کر رہا تو پھر اس صورت میں بھی وہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ پھر یہ کہ اگر بچے کے منہ سے سلائیوا نکلنا شروع ہو جائے، جس کو ڈرولنگ کہتے ہیں، اور اگر بچے کو کھانے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہو، تب بھی جو ہے نا ایک طرح کی یہ ایک سیریس پرابلم ہو سکتی ہے۔ وہ کچھ اور کنڈیشن ہوتی ہیں جو تھوڑی سیریس ہوتی ہیں، تو وہ چونکہ یہ جو کروپ کی بیماری ان سے تھوڑی سی ملتی جلتی ہے، تو اس وجہ سے میں یہ الگ الگ سمٹم بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا ہو جائے تو پھر آپ فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھائیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اگر بچہ کا سانس جو ہے نا وہ جو ہے نا نارمل سے زیادہ وہ تیز آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اگر بچے کو جو ہے بہت زیادہ وہ اس کو سانس لینے میں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا، مطلب مشکل پیش آ رہی ہو، ٹھیک ہے، اور اگر بہت زیادہ بچہ کو جو ہے ایجیٹیٹڈ ہوا ہے یا اس کی بالکل ایک طرح کا تھک گیا، اس کی جو ہے سانس بہت ہی مشکل سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی جو ہے امیڈیٹ جو سمٹمز مطلب ایسی ہیں کہ جس سے آپ کو فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ یا پھر یہ کہ بچے کے اگر جو ہے نا وہ ناک یا منہ کے جو یا پھر جو ہے نا اس کے جو بچے کے ناخن ہیں وہ بلو ہونا شروع ہو جائیں، جس کو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں سائنوسس کہتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں بچے وہ نیلا سا ہونا شروع ہو جائے، تو وہ ایک ڈینجرس چیز ہوتی ہے جس کو سائنوسس بولتے ہیں۔ تو اس صورت میں تو آپ فوری طور پہ ایمرجنسی میں لے جائیں، کیونکہ ظاہر اس کی بریدنگ میں اس کا مطلب پرابلم ہو رہی ہے۔ تو ابھی جو ہے نا میں اس کی کازز بتانے لگا ہوں، مطلب یہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ کروپ جو ہے نا یہ بیسیکلی ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے جس کا نام ہے پیرا انفلوئنزا وائرس، ٹھیک ہے، اور یہ عام طور پہ جو ہے نا اگر جو ایک طرح کے جو کسی مطلب جو ہے نا اگر ریسپریٹری جو ڈراپلیٹس ہیں، مطلب جو کسی سیکریشنز ہیں جس میں کسی نے مطلب کھانسی کر کے یا چھینک کر کے جو سیکریشن ہوتی ہیں اس سے جو نکلتی ہیں، تو اس سے پھر بچے کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو وائرس ہوتا ہے بیسیکلی لیٹ سے کہ بچہ چھینک کرتا ہے یا کھانسی کرتا ہے، تو اس کی جو سیکریشن نکلتی ہیں تو وہ اس کے کھلونوں پہ گرتی ہیں، تو وہ جو ہے نا اس مطلب جو ہے نا وہاں پہ اس کے وائرس رہ جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا اگر وہ بچہ کھلونے کو ٹچ کرے گا جو ہے اس کو، تو مطلب جو ہے اس کے اپنی آئی سے نوز یا ماؤتھ سے، ٹھیک ہے، لیٹ سے وہ کھلونا قریب کرے گا تو وہ جو ہے نا وہ بچے کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو بھی یہ جو جب چھینک میں یا کھانسی میں جو سیکریشن آتی ہیں جو باہر نکلتی ہیں، وہ کسی بھی سرفیس کو کنٹامنیٹ کر سکتی ہیں، تو اگر وہ جو سرفیس ہے اس کو جو ہے نا وہ بچہ وہ ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو مطلب جو ہے اس کو اس کی جو ہے سپوز ہاتھ لگاتا ہے بچہ، پھر وہ ہاتھ آگے اپنی آنکھوں میں اور ناک میں یا منہ میں لگاتا ہے، تو وہ انفیکشن بچے کو یہ جو کروپ کا جو پیرا انفلوئنزا وائرس کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اب اس کی میں رسک فیکٹر بتاتا ہوں۔ عام طور پہ جو بچے اس کا شکار ہوتے ہیں نا، وہ جیسے میں نے پہلے بولا 6 مہینے کی عمر سے لے کے 3 سال کی عمر کے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کے جو ایئر ویز جو ہے نا مطلب جو ہے سانس لینے والے جو اعضاء ہیں وہ جو ہے چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کو اس انفیکشن کا جو ہے نا مطلب زیادہ وہ چانس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں کمپلیکیشن بتاتا ہوں۔ عام طور پہ جو اس کے جو کروپ کے کیسز ہیں نا وہ مائلڈ قسم کے ہوتے ہیں، ان کی ہوم میں مینجمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کچھ مطلب کم جو ہے بچوں کی جو کچھ ایسی تعداد ہوتی ہے، حالانکہ کم ہی ہوتی ہے، جو ہے نا اس کا جو بچوں کا جو ایئر وے ہے وہ اتنا اس کی وہ سوجن ہو جاتی ہے، تو اس کی جو ہے نا پھر سانس لینے میں مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور بہت ریئرلی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیکنڈری کو جو ہے نا بیکٹیریا کا انفیکشن ہو جائے، ٹھیک ہے. اور یہ بڑی میں ریئر بات بتا رہا ہوں کہ لیٹ سے کہ کیونکہ یہ تو وائرس کا انفیکشن ہے، لیکن لیٹ سے کہ بچے کو شدید سمٹم ہو گئی ہیں اور پھر اوپر سے بیکٹیریا کا انفیکشن ہو گیا ہے، تو پھر وہ ایک طرح کی ایمرجنسی میڈیکل کیئر میں بچے کو لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ جو زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں وہ نارملی ہوم مینجمنٹ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے بچوں کی جس کو جو ہے نا اگر زیادہ انفیکشن یا زیادہ پرابلم ہو جائے تو وہ ایمرجنسی میں بچوں کو لے کے جانا چاہیے. پھر اس کی جو ہے میں ابھی پریونشن بتا دیتا ہوں، مطلب کیا احتیاطی تدابیر ہیں. ایک جو ویسے بھی آج کا تو وہ بڑا وہ کرونا کا جو دنیا بھر میں ایشو ہوا ہے، تو جو اس کی جو احتیاطیں ہیں وہ تقریباً کرونا سے ہی ملتی جلتی ہیں کیونکہ وائرل انفیکشن ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ فریکوینٹلی مطلب بار بار ہاتھ دھلاتی رہیں، ٹھیک ہے. اور اگر بچہ کوئی اور بچہ اس طرح بیمار ہے جس کو مطلب اس طرح کی سمٹم ہے، تو دوسرے بچوں کو چونکہ یہ انفیکٹ کر سکتا ہے تو دوسرے بچوں کو دور رکھیں، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اگر جو ہے بچہ اس کو انکریج کریں کہ اگر اس کو کھانسی آتی ہے یا چھینک آتی ہے تو وہ جو ہے نا اول تو اس کے کوئی ٹیشو وغیرہ وہ اگر رکھ لیں، ٹھیک ہے. یا پھر وہ اس کو کہیں کہ اپنی کونی میں کھانسی کرو اگر ٹیشو وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ جو اس کی کوئی ویسے اس پیرا انفلوئنزا وائرس سے جو گروپ کا مطلب جو بیماری ہوتی ہے اس وائرس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو بچوں کی ویکسینیشن ہے جو مینڈیٹری لگوائی جو مطلب ایک طرح کی وہ لگوانی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ آپ ضرور ویکسینیشن کا بچے کا ریکارڈ اپڈیٹ رکھیں، مطلب اگر ویکسینیشن مس نہ کریں کیونکہ اور طرح کی جو ریسپیریٹری مطلب سانس کے جو انفیکشن ہو سکتے ہیں اگر بچے کی جو نا ویکسینیشن نہیں کرائیں گے تو اس وجہ سے ویکسینیشن بچوں کی نا وہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو گورنمنٹ کے ریکمینڈڈ جو ویکسینیشن پروگرام آتے ہیں تو وہ ضرور بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائیں، ٹھیک ہے. اب اس کے آ جاتے ہیں کہ اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں. تو جب اس طرح کے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس تو ایک تو ظاہر ہے وہ اس طرح کی جو ٹپیکل ساؤنڈ بھی آ سکتی ہے، تو وہ سمٹم جو ہے نا بچے کو جو سانس کی اس طرح کی مشکل ہو رہی ہو تو اس کے جو ہے نا اندازہ ہو جاتا ہے. پھر ہم بچے کی چیسٹ کو اسٹیتھوسکوپ سے اسکلٹیٹ کرتے ہیں اور بچے کا جو ہے تھروٹ ایگزامن کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایکس رے وغیرہ بھی چاہیے ہوتے ہیں یا کچھ اور ٹیسٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں نا کہ تاکہ کوئی اس کے علاوہ کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہے تو وہ تاکہ وہ رول آؤٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ پہ. تو جو ٹریٹمنٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میجورٹی جو مطلب زیادہ تر بچے جو ہے نا ان کی گھر پہ ہی مینجمنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن یہ چونکہ اس کی تھوڑی وہ سمٹمز تو اس طرح کی بچے کی ڈرا دینے والی ہوتی ہیں تھوڑی سی، تو وہ ظاہر پیرنٹس گھبرا جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ اگر سیریس سمٹمز ہوں اس میں جو ہے نا سانس اکھڑ کے مطلب اس طرح آ رہا بچے کو زیادہ پرابلم ہے تو پھر تو آپ فوری طور پہ بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. لیکن یہ زیادہ تر کیسز میں اس کی نا ہوم پہ ہی مینجمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ بیسیکلی یہ وائرل انفیکشن ہے. تو وائرل انفیکشن کی ایسا کوئی ڈرگس کو خاص آتی نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا مطلب جو ہے بیسک جو سپورٹیو میجرز ہیں اسی سے ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو اب میں جو کمفرٹنگ میجرز ہیں مطلب جو گھر پہ آپ کر سکتی ہیں جو مائیں تو وہ سن لیں میری بات یہ غور سے. اس میں یہ کہ اس میں جتنا آپ بچے کو کمفرٹ دے سکتی ہیں اس کو پاس رکھ سکتی ہیں اس کو مطلب پاس رکھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے یا وہ ظاہر بیماری سے تھوڑا تنگ ہوتا ہے، اس کی ایجیٹیشن ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ جب روئے گا تو اور اس کے جو مطلب جو ہے جو سانس کے جو راستے ہیں جو نالیاں ہیں جو مطلب اپر ریسپریٹری ایئر وے وہ اور تھوڑی تنگ ہو جائیں گی. جب بچہ روئے گا تو پھر زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو مطلب یہ کہ آپ بچے کو جب جتنے پاس رکھ سکتی ہیں اس کو بالکل کمفرٹ دیں، اس کی جو ہے نا لوریاں وغیرہ سنائیں، ٹھیک ہے. اور تھوڑا بڑا بچہ اس کو اچھی اس کو باتیں کریں، پیار بھری باتیں کریں تاکہ وہ بچے کو جتنا آپ مطلب سکون دے سکتی ہیں وہ دیں، ٹھیک ہے. اس کا کوئی پسندیدہ اس کو جو ہے نا اس کا بلینکٹ یا کوئی کھلونا آفر کریں، ٹھیک ہے. اور اس کو بالکل پیار سے اس سے بات کریں تاکہ وہ جتنا مطلب وہ بچہ سکون سے رہے گا نا تو وہ جو ہے اس کی جو یہ سمٹم کم ہو جائیں گے. کیونکہ یہ وائرل انفیکشن ہے تو یہ خود ہی سیٹل ہو سکتا ہے عام طور پہ زیادہ تر کیسز میں.
اب یہ کہ اگر بچہ تھوڑا اس کو زیادہ پرابلم ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو نہیں آرام آ رہا، تو خاص طور پہ جیسے میں نے بولا ہے کہ 3 سے 5 دن اگر وہ سمٹم اس طرح اس کی رہتی ہیں، یا پرابلم جیسے میں نے شروع میں بولا کچھ جو علامات سیریس ہو جاتی ہیں، تو پھر تو آپ فوراً بچے کو لے جائیں۔ تو اس میں جو ہے نا کہ اس کی ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ عام طور پہ جو بڑی سمپل سی ہے، اس میں وہ جو ہے نا اسٹیرائڈ کا انجیکشن ہوتا ہے جو ہے نا، جس کو ڈیکسامیتھازون کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا فوری طور پہ عام طور پہ وہ جو ہے نا وہ ہم لگاتے ہیں، اور اس کا کافی اچھا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جو ریسپریٹری پاس وے پہ جو انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے اس کو یہ ریڈیوس کر سکتا ہے، اور عام طور پہ چند گھنٹوں میں ہی بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ایپینیفرین آتی ہے ایک ڈرگ جو ہے وہ نیبولائزیشن کے ذریعے دی جا سکتی ہے، مطلب انہیل فارم میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اگر لیٹ سے کہ بہت زیادہ شدید سمٹم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی کوئک ایکٹنگ ہے، لیکن اس کا ایکشن جو ہے نا وہ اتنا دیر زیادہ رہتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ وہ کچھ جب اس کو ایپینیفرین لیٹ سے انہیل ایپینیفرین بچے کو دی جائے گی، تو کبھی کبھی بچے کو کچھ چند گھنٹوں کے لیے آبزرو ہم لوگ کرتے ہیں ہاسپٹل میں کہ اس کی مطلب عام طور پہ ایک ہی ڈوز اس کی کافی ہوتی ہے، لیکن اگر لیٹ سے کہ سمٹم نہیں ٹھیک ہو رہی تو کچھ گھنٹوں کی آبزرویشن ہم کرتے ہیں بچوں کی، تو اس کے پھر وہ سیکنڈ ڈوز اس کو بچے کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر لیٹ سے کہ کوئی سویئر مطلب بہت پرابلم ہو گیا ہے، یا لیٹ سے سپر ایڈڈ ہم سسپیکٹ کریں کہ بیکٹیریا کا انفیکشن ہے، تو پھر بچے کو ایڈمٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب تھوڑی اس کی ذرا لائف سٹائل اور ہوم ریمیڈیز کی میں بات کر لوں۔ ایک تو یہ کہ جو ہے نا یہ میں نے جیسے شروع میں بولا کہ 3 سے 5 دن عام طور پہ اس کی جو گروپ کی سمٹم رہتی ہیں زیادہ تر کیسز میں، ٹھیک ہے، اور اس کی مطلب اچھی طرح بچے کو ہوم پہ ہی آپ مینیج کر سکتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ بالکل کام رہیں، مطلب زیادہ ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے، اور بچوں کو زیادہ سے زیادہ جیسے میں نے پہلے بولا کہ کمفرٹ دیں، اس کو پیار کریں، ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی فیوریٹ بک یا ٹائے اس کو پاس رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بچہ خوش ہوتا ہے تو وہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر وہ زیادہ کرائی کرے گا تو پھر وہ سانس کی جو ہے نا مطلب وہ زیادہ روئے گا تو سانس کی اور مشکل ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ اگر اس کو آپ کے پاس جو ہے نا ہیومیڈیفائر ہے جو ہے اس کو، اور یہ کول ایئر دینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو جو ہے نا مطلب ہیومیڈ ایئر دینے کے لیے، تو وہ جو ہے نا بچے کی سانس میں آسانی پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ لیٹ سے کہ آپ باتھ روم میں بچے کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں، جہاں پہ جو جس میں ہاٹ واٹر نکل رہا ہو، تو جو ہے نا اس پہ وہ اسٹیم نکل رہی ہو، جو ہے نا وہ ایک طرح کی سودنگ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر باہر تھوڑی وہ ٹھنڈ ہے تو اس کو چلو آپ مطلب باہر کی جو ایئر ٹھنڈی ہے تو وہ جو ہے نا آپ کھڑکی کھول سکتی ہیں، تاکہ جو ہے نا اس کو بچے کو کول ایئر مطلب پرووائڈ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جتنی آپ زیادہ اس کو کمفرٹیبل پوزیشن میں بچے کو ہولڈ کر سکتی ہیں، گود میں بٹھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی فیوریٹ چیئر میں یا جو اس کی انفیکٹ سیٹ ہوتی ہے اس میں بٹھا سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ اس کو بالکل اپ رائٹ پوزیشن میں مطلب سیدھا وہ بیٹھیں گے تو زیادہ جو ہے نا اس کی سانس اچھی طریقے سے آئے گی۔ پھر یہ کہ بچے کو جو ہے اس کو فیڈ صحیح کرائیں، ٹھیک ہے، بریسٹ ملک دے رہی ہیں تو وہ دیں۔ اگر وہ بچے تھوڑے بڑے ہیں تو اس کو سوپ وغیرہ جو ہے نا، یا پھر فروزن فروٹ کے پاپس آتے ہیں وہ سودنگ ہوتے ہیں، وہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ بچے کو انکریج کریں کہ وہ صحیح نیند پوری کر لے، کیونکہ وہ صحیح نیند پوری کرے گا تو وہ جو ہے نا انفیکشن کو فائٹ کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ جو اگر فیور وغیرہ ہوا ہے تو اس کو پھر جو فیور کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں جیسے ڈول وغیرہ، ٹائلینول وغیرہ، تو وہ آپ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اوور دا کاؤنٹر جو عام طور پہ بچے کو خاص طور پاکستان میں وہ فٹافٹ کف سیرپ یا اس طرح کی جو دے دیتے ہیں جو اوور دا کاؤنٹر میں جاتے ہیں، تو لیکن یہ کہ وہ اس طرح کے کف سیرپ خاص طور پہ 2 سال سے کم عمر کے بچے کو نہیں دینے چاہیے، ٹھیک ہے، جو نان پرسکرپشن جو کف سیرپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذرا خیال رکھیں۔ بچے کی عام طور پہ جو علامات جو ہے نا وہ دن کو ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر لیٹ سے کہ 1-2 دن ہوئے ہیں اور بچے کو جیسے میں نے بولا نا 3 سے 5 دن عام طور پہ اس کی علامات رہتی ہیں، تو جو ہے نا اس کی
عام یہ ہوتا ہے کہ دن کو یہ بچہ ٹھیک رہتا ہے، عام طور پر رات کو تھوڑی سمٹم پھر سے بڑھ سکتی ہیں. تو اس وجہ سے نا بچے کوشش کریں کہ بچے کے آپ بالکل ہی پاس ہیں. اگر بڑا بچہ ہے تو پھر بھی آپ اس کو پاس لائیں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے نا کمفرٹ دے سکیں، اگر اس کی جو ہے نا تاکہ لٹ سے خدا نخواستہ اگر سیریس سمٹم ہوتی ہیں تاکہ آپ فوری طور پہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی جو ہے میری ویڈیو گروپ کے بارے میں. سمری یہ ہے کہ جو عام طور پہ اس کی جو گھر پہ ہی مینجمنٹ ہو سکتی ہے. زیادہ تر بچے اس میں جو ہے نا وہ بالکل ریکور کر جاتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے جو بتائی ہیں جو سیویئر سمٹم اگر ہو جائیں تو پھر تو آپ فوری طور پہ بچے کو آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑے گا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ٹھیک ہے، میرے ابھی چینل پہ میں نے کچھ انٹروڈکٹری ویڈیوز کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو میں شارٹ ویڈیوز اردو میں بھی اور انگلش میں بھی پوسٹ کرتا ہوں. تو وہ بھی آپ دیکھا کریں، اس میں تھوڑا بیماری کا آپ کو اوور ویو پتہ چل جائے گا کہ میں کس بیماری پہ آئندہ آنے والی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ زیادہ تر جو میری لانگ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تو پریفریبلی آپ دیکھا کریں شروع سے لے کے آخر تک، کیونکہ جو ہے نا بیماری کی صحیح ساری ڈیٹیل لانگ ویڈیوز میں ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اینی ویز تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور پھر جو بیل کے آئیکن کو کلک کر کے آل کی آپشن سلیکٹ کریں تاکہ جو میری آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو تک بر وقت پہنچ سکیں. اور ویڈیوز کو ضرور لائک کر دیا کریں گے، اس سے یہ کہ مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے کہ میں اور مزید مفید معلوماتی ویڈیو میڈیکل کے حوالے سے آپ کو بنا کے پیش کروں. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ ہے کیونکہ یہ چینل جو عبید بی بی میرا چینل ہے یہ بیسیکلی خدمت خلق کا چینل ہے، تو آپ ویڈیوز کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں فیملی فرینڈ کے علاوہ. مطلب جو ہے نا آپ سوشل میڈیا جیسے فیس بک ٹویٹر پہ شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ ہے کہ چونکہ یہ خدمت خلق کا چینل ہے تو اس میں ظاہر ہے اگر آپ جتنی معلومات دوسروں تک پہنچائیں گے تو ان کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ بھی ایک طرح کا آپ کار خیر میں اس میں حصہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے جی، اللہ حافظ.